آج کا یہ پروگرام کیسر جیولرز وائٹ ایبے روڈ بریڈفورڈ کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ Kaiser Jewelers, shop under one roof. For bridal jewelry, reselling or buying bullions for investments. We offer the best prices for your old jewelry. Visit Kaiser Jewelers today. السلام علیکم ناظرین، آصف خان اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہے۔ 19 نومبر 2020 کو علامہ خادم حسین رضوی کا لاہور میں انتقال ہوا۔ آج سے 5 سال پہلے جب پاکستان میں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے حوالے سے جو ایک کمپین چلی، ایک جو جدوجہد شروع ہوئی، انہوں نے ایک پارٹی کی بنیاد رکھی، ایک کمپین کی بنیاد رکھی جس کا نام تحریک لبیک پاکستان کے نام سے۔ علامہ خادم حسین رضوی 22 جون 1966 کو پنڈی کیب اٹک میں پیدا ہوئے تھے، اور اس سے پہلے وہ اتنے معروف نہیں تھے، اپنی جاب کر رہے تھے، دینی کام کر رہے تھے، لیکن اس کے بعد پاکستان میں حرمت رسول کے حوالے سے جب ایشو کھڑا ہوا تو علامہ خادم حسین رضوی نے اس حوالے سے کام کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور بہت ہی مختصر عرصے میں انہوں نے ایک موومنٹ کھڑی کر دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف جب وزیر اعظم تھے، اس دور حکومت میں ختم نبوت کے حوالے سے جو قانون ہے اس میں ترمیم کرنے کی کوشش کی گئی، تو یہ جو ہے بڑی قوت کے ساتھ اس کی مخالفت میں کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے مطالبات منوائے۔ اب جو ہے پاکستان میں حال ہی میں اپنی وفات سے کچھ دن پہلے انہوں نے جو موجودہ حکومت ہے وزیر اعظم عمران خان کی، ان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا۔ اس معاہدے پہ عمل درآمد جو ہے وہ فروری 2021 میں ہونا ہے، جس میں یہ بھی ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ پاکستان سے جو فرانسیسی سفیر ہیں ان کو ایکسپیل کیا جائے، سرکاری طور پر پاکستان جو ہے فرانس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے۔ اس طرح کے مطالبات ہیں جس پہ حکومت پاکستان نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ ان مطالبات کو پورا کریں گے، پاکستان کے عوام کے جذبات کا خیال رکھیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی، جہاں تک میں ان کو سمجھ سکا ہوں، ایک بے باک اور کھرے انسان تھے۔ وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے، وہ جو بات کرتے تھے دبنگ طریقے سے کرتے تھے۔ ان کا زندگی میں، ان کے خاص کر کے جو آخری 4-5 سال ہیں، ان میں صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کس طریقے سے حرمت رسول کا جو ہے، ان کے تقدس کا، ان کے نام کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، اور دنیا میں کہیں پہ بھی کوئی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کر سکے۔ اور اس حوالے سے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان چونکہ اسلامی دنیا کا ایک عام ملک ہے، پاکستان ایک لیڈنگ رول ادا کرے۔ اب آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ تحریک اپنا مومنٹم برقرار رکھے گی۔ جہاں تک مجھے پتہ ہے، اس تحریک کے جو نئے امیر بنے ہیں حافظ سعد حسین رضوی، وہ پچھلے 3-4 سالوں سے اپنے والد کے ایک ایڈوائزر کے طور پہ کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا ایک بڑا عام رول رہا ہے، اور وہ ان کو امیر بنانے کا صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ جو ہے علامہ خادم حسین رضوی کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ ایک بڑے امپورٹنٹ جو ہے ممبر رہے ہیں اس پارٹی کے، تحریک لبیک کے، اور پارٹی کو یکجا رکھنے کے لیے، پارٹی کو اتحاد اس کو مضبوط رکھنے کے لیے بھی یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ اور جہاں تک مجھے پتہ ہے اور جو شواہد مل رہے ہیں اور جو انفارمیشن مل رہی ہے، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ علامہ حافظ سعد حسین رضوی جو ہیں وہ اس تحریک کو ایک اگلے سٹیج پر لے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آپ نے ان کی تقریر بھی سنی ہے، آپ نے ان کے جو آگے ان کا جو لائے عمل ہے آپ نے اس کو بھی دیکھا ہے، اور ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے اپنے والد صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اور اس تحریک کو آگے لے جانے کا، وہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اور خاص طور پر ابھی حال ہی میں جو دھرنا ہوا ہے فیض آباد میں، اس میں سب سے امپورٹنٹ اور لیڈنگ رول جو تھا وہ حافظ سعد حسین رضوی کا تھا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا ضروری ہے موجودہ حکومت کے لیے کہ عوام کے ایک طبقے کے اندر یہ جو بے چینی پھیل رہی ہے، اور جس طبقے کی نمائندگی ایک بہت بڑا فالوئنگ ہے تحریک لبیک کی،
اور عام مسلمانوں کے جو جذبات ہیں، ایکسٹریمزم کو آپ ایک طرف رکھ دیں، عام مسلمانوں کے جو جذبات ہیں اس کا احساس کیا جائے اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا ہے، جو ایگریمنٹ کیا گیا ہے، اس کی پاسداری کی جائے۔ کیونکہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹرائبیوٹ پیش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب ان کا جنازہ ہوا تھا، ان کے جنازے سے پہلے ہی، کیونکہ پاکستان میں یہ ڈیمانڈ بڑی جڑ پکڑ رہی ہے، زور پکڑ رہی ہے کہ پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو ایکسپیل کیا جائے۔ تو اب جو ہے 3 مہینے رہ گئے ہیں اس کو عملی جامہ بنانے کے لیے، اور موجودہ حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، کیونکہ حکومت نے بھی، دنیا نے بھی، اور دنیا بھر کے میڈیا نے بھی، اور دنیا بھر کے لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا جنازہ جو ہے علامہ خادم حسین رضوی کا جو ہے وہ ہوا ہے، اور اس سے یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا جو نقطہ نظر ہے اس کو لوگ جو ہے فالو کر رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ ایک عام چیز ہے اور اس پہ حکومت پاکستان کو سٹینڈ لینا چاہیے۔ تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ حکومت پاکستان اس پہ جو عوامی جذبات ہیں ان کا کتنا خیال رکھتی ہے، اور علامہ خادم حسین رضوی نے جو سٹانس لیا تھا اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا گیا تھا، جو معاہدہ کیا گیا تھا، اس کو پورا کرنے میں کہاں تک کامیاب ہوتی ہے۔ آج کی میری ویڈیو سے اتنا ہی تھا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔